بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس دنیا کا وجود اور اس کائنات کی بقا ایک ہستی کی بدولت ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے سجایا، دنیاوی طور پر جن نعمتوں سے آراستہ فرمایا، ان میں انسانوں کے لیے سب سے عظیم الشان اور اس آخری امت کے لیے سب سے عظیم تر دولت وہ ایک ہستی کا، ایک شخصیت کا، ایک ذات بابرکت کا وجود ہے۔ جن پر ایمان لائے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محبوب دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور کونین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات رکھے تھے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کمالات کی جو انتہا وہ ساری آپ میں موجود۔ ادھر آپ کی آمد ہے، ادھر کائنات کا سارا اندھیرا چھٹ گیا۔ جتنی عمدہ خصلتیں، عمدہ عادتیں، عمدہ صفات ہو سکتی ہیں وہ آپ میں موجود ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختلف شعراء نے، کتاب لکھنے والے مصنفین نے، مؤلفین نے، سیرت لکھنے والے سیرت نگاروں نے اب تک ہزاروں کی مقدار میں لکھا، اور قیامت تک آپ کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی ثنا میں لکھا جائے گا۔ لیکن ہر لکھنے والا یہ سمجھ کے لکھتا ہے کہ شاید آپ کے لیے لکھنا میری زندگی کی سعادت ہے۔ آپ کی شان میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی مدح میں کہنا، لکھنا، اشعار کہنا ہو سکتا میری کل قیامت میں نجات کا ذریعہ ہو، شفاعت کا ذریعہ ہو۔ اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس سے آدمی جتنی چاہے محبت کرے ٹوٹ کے،
اپنی جان دل سب کچھ فدا کر دے پھر بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی، وہ جمال دیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ جیسا حسن و جمال کسی اور کو نہیں ملا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار، وہ تو بچوں کو بھی زبان زد ہے۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ جیسا حسین اب تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی عورت نے جنا نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، گویا آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ ہند ابن ابی حالہ کی روایت ہے، حضرات صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کم سے کم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات تو بیان کریں۔ صحابہ کا جھرمٹ ساتھ ہوتا تھا، ایک عجیب کہکشاں، ایک عجیب خوبصورت منظر ہوتا تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے آپ کو جی بھر کے دیکھا نہیں۔ وہ آپ کا رعب تھا، آپ کی ہیبت تھی۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو دیکھتے تو صحابہ آپ نیچی نظر کر لیتے، اور جب آپ کسی اور طرف دیکھتے تو صحابہ آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ کانا وصافاً، حضرت ہند ابن ابی حالہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے کہ کانا واسی الجبین، پیشانی کشادہ تھی، کشادہ پیشانی، عظیم الہامہ، اعتدال کے ساتھ آپ علیہ السلام کا سر مبارک کچھ بڑا تھا۔ مفلج الاسنان، آپ علیہ السلام کی دانت باریک تھے، اور درمیان میں کچھ ریخیں تھیں، درمیان میں کچھ سان تھی۔ ایک روایت ہے افلج الثنیتین، آپ علیہ السلام کے دو دانتوں کے بیچ ہلکی سی سان تھی، اور جب آپ مسکراتے تو وہ اس سان سے نور نکلتا تھا، روشنی نمودار ہوتی تھی۔ اقن العرنین، آپ علیہ السلام کی ناک مبارک بلندی مائل تھی، لہو نور یعلوہ، اور اس پہ کچھ نور تھا جو جگمگ جگمگ کرتا تھا۔ سہل الخدین، آپ علیہ السلام کے گال نہ پچکے ہوئے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، اعتدال کے ساتھ تھے۔ کس اللحیہ، آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ عریض الصدر، آپ علیہ السلام کا سینے مبارک چوڑا تھا، بہادری کی علامت ہوتی ہے، چوڑا سینے مبارک تھا۔ ہتھیلیاں پرگوشت تھی، قد نہ لمبا زیادہ تھا اور نہ ہی پست قد تھے، اعتدال کے ساتھ لمبے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا اگر آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا آپ اس سے بلند نظر آتے۔ رنگ سرخی مائل تھا، آنکھیں اشکل العینین، سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آبرو اہدب ازج الحواجب، خنداڑ تھے، جھکے ہوئے تھے کمان کی طرح، خوبصورت۔ اور چہرہ وہ چاند سے زیادہ حسین، چاند سے زیادہ خوبصورت، ہزاروں چاند بھی آپ علیہ السلام کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ حیان، چاندنی رات تھی اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چاندنی رات میں علیہ حلۃ حمراء کے سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں اپنے محبوب کو دیکھتا، کبھی اوپر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر آخر میرے دل نے فیصلہ کیا فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند میں پرچھائیاں ہیں محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی کوئی نظیر نہیں، آپ کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یعنی جتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں آپ میں تھیں۔ چہرے پہ نکھار بھی ہے، چہرے پہ ملاحت بھی ہے، چہرے پہ حسن بھی ہے، چہرے پہ جمال بھی ہے۔ سامنے کوئی آنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہوتا، ہیبت کھاتا، لیکن اچانک اس کے دل کے اندر محبوب کی محبت بیٹھ جاتی، وہ گرویدہ ہوئے بغیر واپس نہیں جاتا تھا۔ اور اس حسین و جمیل خوبصورت تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس آخری امت کو ملی ہے، تو آپ کے حقوق بھی تو ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ پہ ایمان لانا۔ من لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، اگر کوئی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے۔ آپ کی ذات اقدس پہ ایمان لانا، آخری نبی خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کا ادب دل کے اندر ہو، اور باقی وہ عظمت وہ ادب ہونا چاہیے جس کے آپ مستحق ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے دلوں کے اندر جو عظمت تھی، جو ادب تھا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بنو تمیم کا ایک وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، اور ان کے درمیان معاملہ یہ تھا کہ بنو تمیم میں امیر کس کو چنا جائے، قبیلے کا امیر کون ہو۔ تو ابھی یہ معاملہ آپ کے دربار میں پہنچا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر فلاں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اقرع بن حابس یہ امیر ہونا چاہیے۔ دونوں کی رائے مختلف ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر ہمیشہ تم میری مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابوبکر میں مخالفت نہیں کرتا، میری رائے ہے۔ دونوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی مجلس کا یہ واقعہ ہے، اور وہی اتری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو نبی کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور پر بڑی تھی، بلند آواز تھی، لیکن آپ اس آیت کے اترنے کے بعد اتنی عظمت دل میں تھی اور وہ ادب دل کے اندر تھا کہ بلند آواز ہونے کے باوجود اتنی چھوٹی آواز میں گفتگو کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پوچھتے کہ عمر تم نے کیا کہا۔ اپنی آواز ہمیشہ کے لیے پست رکھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے اب یہ کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ جب بھی کوئی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اقدس پہ حاضر ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں، وہاں آپ کے ہوتے ہوئے آواز بلند نہیں کر سکتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو ایسے نہ پکارا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عصمت سے لیا کرو، ادب سے لیا کرو، یا رسول اللہ کہو، یا محمد نہیں، کہ وہ عظمت کا اظہار ہو، وہ ادب سکھایا گیا، قرآن نے سکھایا۔ کہ دوسرا حق یہ ہے کہ عظمت دل کے اندر ہو، ادب دل کے اندر ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی آئے اور آپ کا اسم گرامی آئے، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ محبت زبانی محبت نہیں، قلبی محبت، عقلی محبت، فطری محبت، طبعی محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی اپنی ذات سے، اس کی اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اپنی ذات سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی اولاد اور اعزہ اور اقربا سے زیادہ، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہو، تب جا کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور آپ کی محبت کا ہونا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، ایمان کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے۔ ایمان محفوظ بھی ہوگا اور ایمان مکمل بھی ہوگا جب آپ کی محبت دل کے اندر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سارے لوگوں سے زیادہ تو آپ کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن میری اپنی ذات سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اب تو اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ میری نظر میں محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان جا کے مکمل ہوا۔ جو محبت وہ کامل درجے کی ہو۔ اس لیے قرآن نے خود کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، کہ اپنے باپ دادا، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ اور اپنا خاندان قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت، وہ بزنس جس کے اندر گھاٹا، جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر، وہ حویلیاں، وہ بنگلے جس میں تم رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے سے اگر بڑھ گئی، فتربصوا پھر تو انتظار کر لو، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے انتظار کر لو۔ اس میں سکھایا گیا اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے راستے سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو پھر انتظار ہے، ہو سکتا کوئی خدا کا عذاب اتر جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ لیکن محبت آزمائی جاتی ہے کہ محبت ہے بھی یا نہیں۔ اگر آدمی کی اولاد سے محبت ہو، ادھر زبان سے جملے نکلتے ہیں، ادھر پورے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کی بیوی سے محبت ہو، ادھر زبان سے خواہش نکلتی ہے، وہ محبت پوری ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو ماں باپ سے محبت ہو، زبان سے چند جملے نکلتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اگر حضور سے محبت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت اور سارا قرآن اور ساری آپ کی احادیث مبارکہ ہمارے اپنے سامنے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو،
ہمارے رہن سہن میں، ہماری اپنی چال چلن میں، ہماری اپنی معاشرت اور معاملات میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو کس چیز کی محبت؟ یہ دھوکہ ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ محبت دل میں ہونی چاہیے، دل میں محبت ہو۔ ہاں، محبت دل میں رہنے کی جگہ تو ہے، لیکن اس کا اظہار ہاتھ پیر سے ہوتا ہے، اس کا اظہار دل دماغ سے ہوتا ہے، اس کا اظہار اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کی چیزوں سے ہوتا ہے کہ آخر محبت بھی ہے یا نہیں۔ صحابہ ہر عمل سے اظہار کیا کرتے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کی خدمت میں آئے، مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے۔ وہ اپنی کنکھیوں سے دیکھنے لگے صحابہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، ان کی محبت کیسی تھی، ان کی وفاداری کیسی تھی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جب واپس گئے ہیں تو کہنے لگے کہ دیکھو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب یہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا، کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں ہاتھ لے کے اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ اور میں نے قیصر کے اور کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں اور وہاں کے لشکر دیکھے ہیں، وہ جیسی محبت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی جو حضور کی صحابہ سے ہوتی ہے یا صحابہ کی حضور سے ہوتی ہے۔ محبت کا معاملہ ہی عجیب تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، یوں انگوٹھی نکال کے ایک صحابی کی پھینک دی تھی، سونے کی انگوٹھی پہن کے حاضر ہوئے اور آپ نے یوں انگوٹھی نکال کے یوں پھینک دی۔ آپ علیہ السلام مجلس سے تشریف فرما ہوئے واپس گئے، صحابہ کہنے لگے کہ اس کو اٹھا لو، سونا مردوں کے لیے تو حرام ہے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ کہنے لگے کہ کسی کو ہدیہ دے دو یا اپنی گھر والی کو دے دو۔ کہنے لگے کہ حضور نے جس چیز کو پھینکا ہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ محبت تھی۔ آپ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک کا قبہ نظر آیا، ایک چند عمارت نظر آئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبہ کس کا ہے؟ فلاں کا ہے۔ وہاں سے آپ گزر گئے، چہرے پہ ہلکی سی ناگواری کے آثار، ہلکی سی ناگواری کے آثار۔ وہ صحابہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے ان سے کہا جن کا یہ قبہ تھا کہ گزرتے ہوئے آپ نے پوچھا تھا کہ کس کا قبہ ہے؟ ہم نے کہا آپ کا قبہ ہے، اور چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار تھے، اور گئے سارا قبہ زمین کے برابر کر دیا، ساری عمارت زمین کے برابر کر دی، اور آ کے کہنے بھی نہیں لگے اور آ کے جتایا بھی نہیں کہ میں نے گرا دیا، خاموش ہے۔ اور جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ نے خود پوچھا کہ یہاں ایک عمارت تھی کہاں چلی گئی؟ ان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کے ناگواری کے آثار تھے جن کو ہم نے مطلع کر دیا، وہ آ کے منہدم کر کے گرا کے چلے گئے۔ اس لیے کہ آپ عمارت پر فضول پیسہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، تعمیرات پر پیسہ خرچ کرنا حد سے زیادہ وہ آپ علیہ السلام پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا جو اپنے پیسوں سے کیا کرتے، اپنے اعمال سے کیا کرتے تھے۔ آج اس جیسی محبت کی ضرورت ہے۔ اور اس محبت کا ایک اور درجہ، آپ علیہ السلام کے حقوق کا ایک اور درجہ، وہ یہ ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، آپ نے تو فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، اور آپ پہ درود پڑھنا یہ تو ہمارے اپنی ذات کے لیے باعث سعادت ہے، ورنہ آپ کا مقام تو وہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو مقام محمود دے گا۔ مقام محمود بلند ترین مقام ہے، وہ بلند ترین مقام آپ کو تو ملنے ہی والا ہے۔ ہمارے اپنے درود کا پڑھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے شفاعت کا درجہ ہے۔ اور درود شریف کا اہتمام یہ بہت ساری چیزوں سے، یہاں تک کہ آدمی کا ٹینشن، ڈپریشن اور اس قسم کی جتنی ذہنی کلفتیں ہوتی ہیں، حالات اور حوادث ہوتے ہیں، مصائب اور پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ان ساری چیزوں سے بچنے کا ذریعہ یہ درود شریف کا اہتمام۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا اظہار اس میں بھی ہے کہ آپ کا نام نامی لیا جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ درود پاک میں آپ کا بھی تذکرہ ہے، خدا کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ کا بھی تذکرہ اللہم صلی سے شروع کرتے ہیں، اللہ کا بھی ذکر اور نبی کا بھی ذکر ہے۔
کہ دونوں کو ایک ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور درجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہے، اور اطاعت ایک تفصیلی مضمون ہے، ایک بڑا چیپٹر اور باب ہے جو چند جملوں کے اندر پورا نہیں ہو سکتا۔ اتنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر ہماری نگاہوں میں کسی اور کا طریقہ نہ ہو، آپ کے سنتوں سے بڑھ کر کسی اور کی سنت ہمارے دل و دماغ میں پڑی ہوئی نہ ہو، چاہے دنیا کسی اور طریقے سے پیش کرے۔ اس وقت کے حالات آپ جانتے ہیں، کون سی چیز سرخیوں میں ہے، کون سی چیز ہیڈ لائنز میں چل رہی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہے، اور وہ کبھی جانچنا چاہتے ہیں، کبھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے توہین آمیز خاکے اور کارٹونز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی محبت کے اندر تھوڑا سا دیکھا جائے کہ آخر محبت ہے بھی نہیں۔ ہماری اپنی محبت وہ ہے کہ جو کسی بھی درجے کے اندر کم نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا مل کے مخالفت کر لے اور ساری دنیا مل کے جو چاہے کر لے، ایمان والے کے دل سے حضور کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور جز کبھی الگ نہیں ہو سکتا کل سے۔ یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں، آپ کے طریقوں اور آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔